صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یاد رہے مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ کیے جانے والے سلسلے مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ دار الحدیث مکتبۃ المدینہ کی طرف سے شائع ہوئی ہے، بہت پیاری پیاری حدیثیں اس کتاب میں موضوع کے مطابق جمع کی گئی ہیں۔ مختلف عنوانات کے تحت درود پاک کے متعلق جو احادیث ہیں اس میں سے ایک آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یہ سنن ترمذی حدیث نمبر ہے 3556۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلي علی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور مجھ پر درود نہ پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، کتاب اللہ کی باتیں سلسلہ ہے، آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ اس میں قرآن معلومات ہم سنتے سناتے ہیں، سیکھتے سکھاتے ہیں۔ پچھلے کئی سلسلوں سے امثال قرآن کا بیان چل رہا ہے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ مثالیں بیان کی گئی ہیں، کیونکہ عربوں کا دستور تھا، وہ مثالیں دیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کرم سے بندوں کی نصیحت کے لیے مثالیں ارشاد فرمائیں تاکہ اس کے بندے سمجھیں، ہدایت حاصل کریں۔ تو آج کے سلسلے میں ہم حق و باطل کی مثال جو خدائے ذوالجلال عز و جل نے ارشاد فرمائی وہ سنیں گے۔ آئیے پہلے ہم اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، بندہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث کا جز ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اچھی نیت بندہ مومن کو جنت میں پہنچا دیتی ہے۔ امیر علیہ سنت اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ میرے مریدین، متعلقین، طالبین بھی اچھی اچھی نیتیں کریں تاکہ ان کے ثواب میں اضافہ ہو۔ تو اچھے کام میں جتنی زیادہ اچھی اچھی نیتیں کریں گے ثواب بڑھتا جائے گا، برا کام اچھی نیت سے بھی برا ہی رہے گا۔ ہاں، برے کام میں بری نیتیں بڑھیں گی تو اس کی برائی بھی بڑھ جائے گی۔ تو اس سلسلے میں ہم شامل ہونے کی نیتیں کرتے ہیں، حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین بھی کریں۔ سب سے بنیادی نیت ہے اللہ تعالیٰ کی رضا۔ یہ نیت کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے اس سلسلے میں اول تا آخر شرکت کروں گا۔ علم دین کی تعظیم کے لیے دوزانوں بیٹھوں گا، اور ہاتھوں ہاتھ اس کا عملی مظاہرہ بھی کر لیجئے جن کے لیے ممکن ہے، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں، جب تک بیٹھ سکیں بیٹھ جائیں۔ نگاہیں نیچی رکھنے کی مشق کرنے کا بہت اچھا موقع ہے، نگاہیں نیچی کر کے سنیں۔
اور موقع کی مناسبت سے عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ کہنے کی نیت فرما لیجیے. صلو علی الحبیب جب کہا جائے تو بلند آواز سے درود پڑھنے کی نیت کر لیجیے، اور اس بلند آواز سے پڑھنے کی نیت اس بنا پر ہو کہ کہنے والے کی دل جوئی ہو اور اطراف کی اشیاء بھی درود پڑھنے پر گواہ ہو جائیں. قرآن پاک کی آیتیں بھی پڑھی جائیں گی، تو یہ نیت کر لیجئے کہ انتہائی توجہ کے ساتھ رحمت الہی کی امید پر سنوں گا. پارہ 13 ہے سورہ رعد، آیت نمبر ہے 17. حق و باطل کی مثال اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمائی. تو یہ آیت سنیں گے ترجمہ کنز الایمان جو کہ اعلی حضرت کا ترجمہ ہے کردہ قرآن اس سے، اور تفسیر خزائن العرفان سے، پھر نور العرفان سے، انشاءاللہ مزید دیگر تفاسیر میں جو علماء نے ہمیں اس مثال کے تحت مبنی پھول عنایت فرمائے وہ بھی پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی. ارشاد ہوتا ہے انزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. ترجمہ کنز الایمان. اس نے آسمان سے پانی اتارا تو نالے اپنے اپنے لائق بہ نکلے، تو پانی کے رو یعنی دھار اس پر ابھرے ہوئے جھاگ اٹھا لائی، اور جس پر آگ دہکاتے ہیں. یہاں تفسیر سنیے خزائن العرفان سے. جیسا کہ سونا، چاندی، تانبا وغیرہ، جب سونے کو، چاندی کو، تانبے کو، پیتل کو ڈھالتے، سونا چاندی کو زیور بنانے کے لیے، تانبے کو برتن وغیرہ، لوہے کو وہ زرعی آلات یا دیگر چیزیں بنانے کے لیے اس کو گرم کرتے ہیں، برتن وغیرہ بنانے کے لیے، تو اس سے بھی ویسے ہی جھاگ اٹھتے ہیں. جب پانی کا سیلاب آتا ہے اس پر پانی کے اوپر جھاگ ہوتا ہے. تو اسی طرح جب سونے چاندی کو گہنا بنانے کے لیے، زیور بنانے کے لیے، یا تانبا، پیتل، سلور، اس طرح کی دھاتیں جو ہیں اس کو گرم کرتے ہیں، اس پر بھی جھاگ آتی ہے. اللہ بتاتا ہے کہ حق اور باطل کی یہی مثال ہے. تو جھاگ تو پھٹ کر دور ہو جاتا ہے، اور وہ جو لوگوں کے کام آئے زمین میں رہتا ہے. تفسیر میں خزائن العرفان میں صدر الافاضل لکھتے ہیں ایسے ہی باطل اگرچہ کتنا ہی وہ بڑھ جائے، بعض اوقات و احوال میں جھاگ کی طرح حد سے اونچا ہو جائے، مگر انجام کار مٹ جاتا ہے، اور حق اصل شے اور جوہر صاف کی طرح باقی و ثابت رہتا ہے. جب پانی آتا ہے تو وہ سیم نالے بنے ہوتے ہیں نا، سیم کے پانی بہتے ہیں، سیلاب کا پانی آتا ہے تو اس کے اوپر جھاگ ہوتا ہے. اسی طرح جب سونے کو، چاندی کو، پیتل کو، تانبے کو وغیرہ وغیرہ دھاتوں کو گرم کر کے اس کو زیور بناتے ہیں یا برتن وغیرہ بناتے ہیں، اس پر بھی جھاگ آتی ہے. جھاگ کیا ہے؟ یہ باطل کی مثال ہے. جھاگ پھک کر کے ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور اصل چیز سونا، چاندی، پیتل، تانبا وغیرہ یہ برتن وغیرہ جو ہیں یہ باقی رہتا ہے، یہ حق ہے. تو جو باطل ہے یہ مٹ جاتا ہے، یہ ختم ہو جاتا ہے، اور حق جو ہے وہ باقی رہتا ہے. تو یہ پیتل، تانبا، سونا، چاندی یہ کیا حق ہے؟ اس کے اوپر جو جھاگ ہے یہ کیا؟ باطل ہے. حق اور باطل کی ڈیفینیشن، تعریف بھی سن لیجئے.
چنانچہ تعریفات علامہ جرجانی علیہ رحمۃ اللہ غنی کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے حق اللہ عز و جل کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے۔ حق اللہ کا نام، بہت سارے نام ہیں اللہ کے، بے شمار نام ہیں، 99 نہیں بے شمار ہیں، 99 مشہور ہیں، ٹھیک ہے۔ حق بھی ایک نام ہے، اور حق جو حقیقی طور پر ثابت ہو، موجود ہو، اسے بھی کہتے ہیں۔ سچ اور درست کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے کہا جاتا ہے قول حق و ثواب، اور لغتاً حق کہتے ہیں جو اس طرح ثابت ہو کہ انکار کی گنجائش نہ رہے، جس میں انکار کی گنجائش ہی نہیں، اس طرح اس کا ثبوت ہے۔ اور اصطلاح میں حق وہ حکم ہے جو واقعے کے مطابق ہو اور باطل کا مقابل ہے، ٹھیک ہے۔ حق کیا ہے؟ جہاں انکار کی گنجائش ہی نہیں ہے، اس کا ایسا ثبوت ہے۔ اور باطل کیا ہے؟ جو اصلاً ہی صحیح نہیں، جو بیسیکلی درست ہی نہیں ہے، ٹھیک ہی نہیں ہے، اس کا اعتبار نہ کیا جاتا ہو، نہ ہی وہ کسی طرح فائدہ مند ہو، یہ ہے باطل۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق و باطل کی مثال ارشاد فرمائی کہ جب پانی آسمان سے برسا تو پانی بہت سارا بہہ نکلا، اس پر جھاگ آئی، جو جھاگ ہے یہ باطل ہے، مثال، اور یہ پانی یہ حق ہے۔ اور اسی طرح سونا، چاندی، پیتل، تانبا وغیرہ جو دھاتیں ہیں، اس کو جب ڈھالنے کے لیے، زیور بنانے کے لیے، برتن بنانے کے لیے، آلات بنانے کے لیے، اس کو جب ڈھالتے ہیں، گرم کرتے ہیں، آگ دھوکاتے ہیں، اس کے اوپر بھی جھاگ آتی ہے۔ یہ جھاگ کیا ہے؟ باطل کی مثال ہے۔ اور جو اصل چیز باقی رہنے والی وہ کیا چیز ہے؟ یہ سونا، چاندی، دھات وغیرہ جو ہے۔ تو باطل کتنا ابھر جائے، کتنا اونچا ہو جائے، اس کا انجام کیا ہے کہ یہ مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور حق جو اصل چیز ہے وہ باقی رہتی ہے، وہ ثابت رہتی ہے۔ قبلہ مفتی احمد یار خان عینی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے نور العرفان میں اس آیت کے تحت جو مدنی پھول عنایت فرمائے ہیں، آئیے انہیں بھی چننے کی کوشش کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صدر الافاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی اعلی حضرت کے خلیفہ ہیں، اور مفتی احمد یار خان نعیمی یہ صدر الافاضل کے خلیفہ ہیں، اعلی حضرت کے خلیفہ کے خلیفہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں خلاصہ مثال یہ ہے کہ باطل اس جھاگ کی طرح ہوتا ہے جو سیلاب پر یا سونا چاندی وغیرہ دھاتوں پر پگھلاتے وقت ہوتا ہے، اور حق اصل متاع یعنی اصل چیز یا سونے چاندی کی طرح ہے کہ جھاگ اوپر اور یہ چیزیں نیچے، مگر جھاگ کے لیے بقا نہیں، ان چیزوں کے لیے بقا ہے۔ ایسے ہی کبھی باطل حق پر چھا جاتا ہے، پانی کے اوپر جھاگ ہوتی ہے نا، سونے کے اوپر جھاگ ہوگی، چاندی کے اوپر جھاگ ہوگی جب اس کو پگھلایا جائے گا، تانبے اور پیتل کے اوپر جھاگ ہوگی، تو باطل کبھی اوپر بھی آتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ چھا گیا یہ، مگر آخر کار باطل ہلاک ہوتا ہے اور حق کی فتح ہوتی ہے۔ جھاگ اوپر ہی مگر ختم ہو جائے گا، حق نیچے ہے نا، لیکن وہ باقی رہے گا۔ مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں اس سے پتہ لگا کہ باطل کا شور زیادہ اور حق کا زور زیادہ ہوتا ہے۔ باطل کا کیا ہوتا ہے؟ شور، اور حق کا زور۔ مزید مفتی صاحب فرماتے ہیں اللہ یوں ہی مثال بیان فرماتا ہے، اور وہ جو لوگوں کے کام آئے، زمین میں رہتا ہے، اللہ یوں ہی مثالیں بیان فرماتا ہے۔ اس کے تحت لکھتے ہیں اس سے معلوم ہوا یہ نہ ہوگا کہ حق والوں پر کبھی مصیبت آئے ہی نہیں، آئے گی اور ضرور آئے گی، لیکن آخر کار فتح ان کی ہوگی، لیکن صبر چاہیے۔ حق والوں کو بھی تکلیفیں آتی، مگر یہ تکلیفیں کیا ہیں؟ عارضی ہیں، ختم ہو جائیں گی، اور ثواب کیا ہے؟ باقی رہے گا، ثواب باقی رہے گا۔ اس کی تکلیف وہ صبر کریں گے چلی جائے گی، تو صبر کرنا چاہیے۔ مسلمان پر بھی آزمائش آتی ہے، مسلمان کو چاہیے کہ وہ بھی صبر کرے۔ یہ آزمائشیں کس لیے آتی ہیں؟ ہمارے ثواب کو بڑھانے کے لیے۔ یہ بیماری کیوں آئی؟
گناہوں کو مٹانے کے لیے، درجات کو بڑھانے کے لیے۔ یہ تنگ دستی کیوں آئی؟ گناہوں کو مٹانے کے لیے، درجات کو بڑھانے کے لیے۔ یہ بچوں کی نافرمانی کیوں آئی؟ گناہوں کو گھٹانے کے لیے، درجات کو بڑھانے کے لیے۔ اور ساری مصیبتیں، پریشانیاں، دشواریاں جو مومن کو آتی ہیں، یہاں تک کہ اس کی کوئی چیز آستین کے اندر گر گئی نا، اب وہ پریشان ہوتا ہے کہاں گئی، کدھر ہے، اور بعد میں پتہ چلا یہیں سے آ گئی۔ اس ذرا سی مصیبت پر بھی اس کو اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ تفسیر روح البیان میں حضرت سیدنا اسماعیل حقی علیہ رحمۃ اللہ کبھی لکھتے ہیں کہ زمین کے جواہر یعنی معدنی اجساد، جسم کی جگہ جمع اسجاد 7 ہیں، سونا، چاندی، لوہا، کلعی، چونا، پارا، تانبا۔ ان کو آگ میں ڈال کر تپایا جائے، یہ مٹتے نہیں ہیں، یہ مٹتے نہیں ہیں، اپنی حقیقت پر باقی رہتے ہیں۔ یہ حق ہے نا، حق مٹتا نہیں ہے، اس پر کتنا اس کو پگھلایا جائے، کتنا اس میں تپایا جائے، مٹے گا نہیں۔ تو سونا، چاندی، لوہا، کلعی، چونا، پارا، تانبا، یہ مٹتے نہیں ہیں۔ تو یہاں کہاوت اور مثال اور تمثیل بیان کی گئی، تو اللہ تعالی حق و باطل کی پہچان مثال دے کر سمجھاتا ہے کہ حق کو ثبات ہے، یہ حق ثابت رہتا، باقی رہتا ہے۔ حق نفع رسا، پانی سے نفع اور دھاتوں جن سے منافع حاصل کیا جاتا ہے، زیورات تیار کی جاتے ہیں، دیگر مختلف آلات وغیرہ تیار ہوتے ہیں، سے تشبیہ دی گئی۔ حق کو کس سے تشبیہ دی گئی؟ اس پانی سے جو نفع دیتا ہے۔ حق کو تشبیہ دی گئی ان دھاتوں سے جن سے زیورات بنتے ہیں، آلات بنتے ہیں، نفع ملتا ہے نا۔ اور باطل کیا ہے؟ یہ سریع الزوال ہے، باطل کو بہت جلد زوال لگ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ یہ قلت نفع والی اشیاء ہے۔ پانی کے اوپر کی بیکار جھاگ، اس کو باطل سے تشبیہ دی گئی نا، اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو باطل کا کیا حاصل؟ لوہے کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے تو اس کو بیکار سمجھ کے پھینک دیا جاتا ہے نا، تو باطل کی یہ تشبیہ ہے، یہ مثال ہے۔ اب جھاگ پانی کے اوپر ہے لیکن چند لمحات کے بعد مٹ جاتی ہے، تو حضرت اسماعیل حقی فرماتے ہیں اسی باطل اگرچہ بعض اوقات حق پر غلبہ پا بھی جائے، بالآخر مٹ جاتا ہے اور اللہ تعالی اسے فنا و برباد کر دیتا ہے، پھر دائمی بقا، ہمیشہ کا غلبہ صرف حق کو حاصل ہوتا ہے اور اہل باطل کا نام و نشان ختم ہو جاتا ہے، لیکن اہل حق کا نام صفحہ ہستی پر ہمیشہ روشن رہتا ہے۔ عربی کا ایک مقولہ آپ نے لکھا ہے، الحق دولت والباطل صولت، حق دائمی دولت ہے اور باطل فانی ہے۔ مثال کے بارے میں یہاں اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کہاوت، مثال، مثل، تمثیل، یہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ یوں سمجھیے کہ غیر مانوس بات کو مانوس بنا کر عوام کے ذہن میں بٹھانے کا نام مثل یا تمثیل ہے، کہ ایک چیز جس کو وہ جانتے ہیں اس کے ذریعے سے دیکھیں نا، پانی اس کے اوپر جھاگ، دھات اس کے اوپر جھاگ، اس کو ہم جانتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا کر ہمیں سمجھایا حق اور باطل کے بارے میں۔ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، تفسیر ابو لیث سمرقندی میں ہے، باطل کو زبد سے تشبیہ دی گئی۔ زبد کیا ہے؟ جھاگ، یعنی دل، گندے دل اپنی غلط خواہشات کی مقدار پر بہت بڑے باطل کو اٹھاتے ہیں۔ جو دل گندے ہیں ان کے وسوسے بھی گندے، خیالات بھی گندے، خواہشات بھی گندی ہوتی ہیں۔ جیسے سیلاب گندگیوں اور خس و خواہشات کو جمع کر کے اپنے اندر رکھتا ہے، ایسے ہی گندے دل کی خواہشات بھی ہر باطل کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہیں۔ جیسے زبد کا کوئی وزن نہیں ہوتا، جھاگ کا وزن ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا، ایسے باطل کا وزن نہیں ہوتا اور اس میں کوئی ثواب نہیں ہوتا، کوئی اجر نہیں ہوتا۔
اور اہل ایمان اپنے ایمان و ایقان سے آخرت میں نفع پائیں گے. جیسے دنیا میں پانی سے نفع حاصل کیا جاتا ہے، کفر و شرک کا نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں فائدہ ہے. اہل اسلام اہل حق ہے نا، اور کفار کیا ہوئے؟ اہل باطل. اہل حق کو اس کا ثواب ملے گا، جیسے دنیا میں نفع حاصل کیا جاتا ہے پانی سے. اور جھاگ یہ کیا؟ بے وزن، بے فائدہ، کوئی فائدہ نہیں ہے نا. اس طرح کفار کو ان کے کسی عمل کا اجر و ثواب نہیں دیا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. حضرت جلال الدین سیوطی شافعی علی رحمۃ اللہ القوی نے تفسیر در منصور میں لکھا ہے، اس آیت کا مفہوم روایت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا تو وادیاں اپنی طاقت کے مطابق بہنے لگی. فرماتے ہیں یہاں پہلی کلام ختم ہوئی، پھر مما یوقدون سے نئی کلام شروع ہوئی. فرماتے ہیں متاعن سے مراد لوہا، تانبا وغیرہ ہے. زبدم مثلہ فرمایا لوہے اور زیور کا جھاگ، سیلاب کے جھاگ کی مثل ہے. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ اس سے مراد پانی ہے، زمین میں باقی رہتا ہے لیکن جھاگ رائے گاں چلا جاتا ہے. فرماتے ہیں یہ حق و باطل کی مثال ہے. اب جو اس کا نچوڑ جو عطر جو ہے نا وہ یہ لکھا، حق کو دوام ہے، باطل کو اختتام ہے. حق کو کیا ہے؟ دوام کیا ہوتا ہے؟ ہمیشگی. اور باطل کو کیا ہے؟ اختتام. اس نے ختم ہونا ہے، برباد ہونا ہے. تفسیر مظہری میں حضرت قاضی محمد ثناء اللہ عثمانی مجددی پانی پتی علیہ رحمۃ اللہ الکوی نے اس کے تحت جو کچھ لکھا کچھ اس میں سے عرض کرتا ہوں. وادی اس جگہ کو کہتے ہیں جس میں پانی کثرت سے بہتا ہے. پھر اس کے معنی میں وسعت پیدا کی گئی، جاری پانی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. زیور بنانے کی غرض سے یا زینت کی غرض سے سونا چاندی ایسی چیز بنانے کے لیے آگ جلاتے ہیں جن سے لطف اٹھایا جاتا ہے، نفع حاصل کیا جیسے تانبے پیتل سے برتن بناتے ہیں، لوہے سے آلات حرب و حرث وہ زرعی آلات بناتے ہیں. یہاں لڑائی کے آلات پہلے بناتے، تلوار وہ نیزے وغیرہ لوہے سے بناتے تھے. اس سے مقصود منافع ہے. تو پانی کے جھاگ کی مثل ان چیزوں سے جھاگ اٹھتا ہے، لوہے تانبے سے بھی، سونے چاندی سے بھی اٹھتا ہے. یہ وہ خبث ہے جس سے آگ کی بھٹی دور کرتی ہے. اچھا، مزید اللہ تعالیٰ مثال بیان فرماتا ہے حق اور باطل کی. اس کے تحت لکھتے ہیں حق یعنی وہ علم جو آسمان سے نازل ہوتا ہے اور وہ اپنے افادہ یعنی فائدے اور لوگوں کو اس سے مختلف قسم کی دینی دنیاوی منافع حاصل کرنا اور دل کا اس کے ساتھ اپنی اپنی مقدار کے مطابق منشرح ہونا قیامت تک بلکہ ہمیشہ ہمیشہ تک کے لیے اس کا ثبات اس پانی کی مثل ہے جو آسمان سے اترتا ہے. اس سے وادیاں حاجت و مصلحت کی مقدار پر وادیوں کے چھوٹے یا بڑا ہونے کی بنا پر بہہ پڑتی ہیں. لوگ اس سے مختلف منافع حاصل کرتے ہیں، زمین میں ٹھہرتا ہے. اس طرح اس کا بعض اس کے منافع میں پہنچ جاتا ہے، بعض زمین کی گہرائیوں میں پہنچتا ہے، چشموں میں پہنچتا ہے، کنویں میں پہنچتا ہے. تو وہ علم منزل ان دھاتوں کی مثل ہے جن سے لوگ زیورات بناتے، دیگر سامان بنانے کی نفع حاصل کرتے ہیں، طویل مدت تک باقی رہتے ہیں. باطل کفار کی خرافات، نفس کے وساوس، شیطان کے خطرات. ان کی مثال پھیلاؤ، شہرت، عدم انتفاع اور عدم استقرار اس جھاگ کی مثل ہے جو پانی یا دھاتوں کے اوپر ابھرتا ہے. یہ آپ اس مثال کو یوں بیان فرما رہے ہیں کہ آسمان سے پانی اترتا ہے جس مثال میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. تو اسی طرح جیسے آسمان سے وہ علم نازل ہوتا ہے اور لوگ اس کو اپنے دینی اور دنیاوی نفع سے حاصل کرتے ہیں اپنے اپنے ظرف اور ہمت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق. اور جو باطل ہے یہ کیا ہے؟ کفار کی الٹی حرکتیں، نفس کے وسوسے، شیطان کے الٹے سیدھے وسوسے، یہ باطل ہے. تو اس کی مثال وہ جھاگ کی مثال ہے.
اس کو کوئی قرار نہیں ہے. مزید لکھتے ہیں حق باطل پر چوٹ لگاتا ہے اسے ریزہ ریزہ کر دیتا ہے. پانی، دھات اور علم نافع جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہے وہ باقی رہتا ہے، لوگ اس سے نفع اٹھاتے ہیں. حق باقی رہتا ہے جیسے کہ پانی باقی رہتا ہے، جھاگ ختم ہو جاتی ہے، دھات باقی رہتی ہے، اس کے اوپر جھاگ ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح علم نافع اس کا نفع باقی رہتا ہے، یہ حق ہے. مزید لکھتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے حق و باطل کی مثال بیان فرمائی اسی طرح وہ دوسری مثالیں بیان فرماتا ہے. علماء فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ مسلمانوں کو تسلی دینے کے لیے کہ کفر کی ظلمت زائل ہوگی اگرچہ ظاہراً وہ بلند و بالا ہو، اور اسلام کا نور باقی رہے گا اور قیامت تک باقی رہے گا. یعنی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی دی کہ جھاگ پانی پر جتنی بھی آ جائے ختم ہو جائے گی. یہ دھاتوں کے اوپر جو تپانے کے بعد ان کو گرم کرنے کے بعد جھاگ آتی ہے، یہ کتنے بھی ہو جائے یہ ختم ہو جائے گی. تو جو کفر ہے یہ کتنا ہی ابھر لے، کتنا شور کرے، ختم ہو جائے گا اور اسلام قیامت تک باقی رہے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مزید حق اور باطل کے بارے میں جو کہا گیا سنیے. حق اس چیز کو کہتے ہیں جو موجود ہو اور ثابت ہو. جن چیزوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے وہ موجود اور ثابت ہیں، مثلا توحید، رسالت، قرآن، حشر وغیرہ، یہ چیزیں حق ہیں. شرک، اللہ تعالی اور اس کے رسول کی تکذیب یعنی جھٹلانا اللہ کو، اس کے رسول کو، یہ ایسی چیزیں ہیں جن کا وجود ثابت نہیں، اس لیے چیزیں باطل ہیں. اور باطل کسی چیز کا فائدہ نہیں پہنچاتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. ایک قول کے مطابق حق سے مراد قرآن ہے، ایک قول کے مطابق توحید اور حشر ہے، اور ایک قول کے مطابق پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے دلائل، یہ بھی حق ہے. ایک قول یہ ہے کہ ہر وہ کلام جو شاہ خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زبان سے صادر ہوا وہ حق ہے. حق و باطل کے لیے مزید پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 81 میں ارشاد ہوتا ہے، یہ بھی سن لیجیے. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. ترجمہ کنز الایمان. اور فرماؤ کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا. اور فرماؤ کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا. اس کی تفسیر میں صدر الافاضل لکھتے ہیں اسلام آیا اور کفر مٹ گیا، قرآن آیا اور شیطان ہلاک ہو گیا. بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا. اس کی تفسیر میں صدر الافاضل لکھتے ہیں کیونکہ اگرچہ باطل کو کسی وقت دولت و سولت یعنی روب و دبدبہ حاصل ہو مگر اس کو پائیداری نہیں، اس کا انجام بربادی و خواری ہے. تو باطل جو ہے یہ مٹنے کے لیے ہی ہے. پارہ 22 سورہ سبا آیت نمبر 49 میں بھی حق و باطل کے متعلق ارشاد ہوتا ہے. آئیے یہ بھی سن لیجیے. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. تم فرماؤ حق آیا، تفسیر یعنی قرآن و اسلام، اور باطل نہ پہل کرے اور نہ پھر یعنی لوٹ کر آئے. تفسیر یعنی شرک و کفر مٹ گیا، نہ اس کی ابتدا رہی نہ ہی اس کا اعادہ. مراد یہ ہے کہ وہ ہلاک ہو گیا. کیا ہلاک ہوا؟ شرک اور کفر. حق و باطل کے لحاظ سے جو علماء نے بہت پیارے پیارے مدنی پھول ارشاد فرمائے وہ بھی سن لیجئے. علماء نے سمجھایا کہ آج کل کے جو کلچر میں مختلف جانوروں کے خوبصورت مجسمے بنا کر گھروں میں ڈیکوریشن پیس کے طور پہ رکھے جاتے ہیں، جائز نہیں ہے.
ان کو توڑنا واجب ہے. لہو و لعب کے آلات جو غافل کرنے والے ہیں ان کو توڑنا واجب ہے. اب ٹی وی، وی سی آر اور فلمیں اور موسیقی ان کا توڑنا واجب ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق پر ثابت رکھے، اسلام پر ثابت رکھے اور اسی پر ہمیں عافیت کے ساتھ موت نصیب فرمائے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، کتاب اللہ کی باتیں سلسلے میں آپ کی ہماری حاضری ہوئی. اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب اللہ سے محبت نصیب فرمائے، اس کو صحیح معنوں میں پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بہت سارے علوم کا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے. اب جتنا جو حاصل کریں، دیکھیں یہ مثالوں والا یہ بھی ایک علم ہے جو ہم مدنی چینل کے ذریعے سیکھ رہے ہیں. اور حاضرین ماشاءاللہ خود تشریف لا کر سیکھ رہے ہیں، حاضری دے کر سیکھ رہے ہیں. اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق دے. اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ مخرجات جلد 6 صفحہ 343 پر لکھتے ہیں، بلا شبہ اتنی تجوید جس سے تصحیح حروف ہو، قواعد تجوید کے مطابق حروف کو درست مخارج سے ادا کر سکے اور غلط خوانی یعنی غلط پڑھنے سے بچے، فرض عین ہے. ہر ایک پر فرض ہے کہ قرآن کو درست پڑھے. مسلمان اب درست قرآن پڑھنا بدقسمتی کے ساتھ نہیں جانتا. نہ جانے کتنے علوم آتے ہیں، قرآن درست نہیں پڑھنا آتا. افسوس کی بات ہے نا. جو جائز علوم ہے سیکھیں، قرآن تو پہلے ہے نا، اس کے علوم تو پہلے ہے نا، علم دین تو پہلے، فرض علوم پہلے. تو بہرحال دعوت اسلامی قرآن تعلیمات کو عام کرنے کے لیے کوشاں ہیں. مدنی چینل کے ذریعے، مدرسۃ المدینہ للبنات و للبنین کے ذریعے، مدرسۃ المدینہ بالغات و بالغان کے ذریعے الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے جو وابستہ ہوتے ہیں، مدرسۃ المدینہ میں آ کے پڑھتے ہیں، ان کی دنیا بھی بہتر ہوتی ہے، ان کی آخرت بھی بہتر ہوتی ہے. حیدرآباد باب الاسلام سندھ کے ایک اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے. یہ کہتے ہیں کہ مدنی ماحول سے وابستہ ہونے سے پہلے دنیا کی رنگینیوں میں گم تھا، غفلت بھری زندگی گزار رہا تھا. معاذ اللہ اکثر گانے گنگناتا رہتا، برے دوستوں کے ساتھ رات دیر تک ہوٹلوں پر وقت برباد کرتا. گھر والے سمجھاتے، بری صحبت سے بچاتے، ایک بات نہ سنتا. میرے دوست چرس پیتے، افیون کھاتے، شراب پیتے، مجھے بھی دعوت دیتے. اللہ کا کرم ہے میں بچ گیا. میرے خالہ زاد بھائی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ تھے. وہ مجھے مدرسۃ المدینہ بالغان میں قرآن پاک پڑھنے کی دعوت دیتے تھے. چونکہ بچپن ہی میں والدین کی مہربانی سے میں نے پورا قرآن پاک ناظرہ پڑھ لیا تھا، میں ٹال دیتا کہ میں نے تو پڑھا ہوا ہے. آخر ان کی انفرادی کوشش رنگ لائی. ایک دن مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت میں نے کی. مدرسہ پڑھانے والے اسلامی بھائی کو قرآن پاک سنایا تو انہوں نے سمجھایا کہ آپ کے تلفظ میں غلطیاں ہیں، آپ روزانہ آئیں، جلد آپ کے تلفظ درست ہو جائیں گے. ان کے سمجھانے سے کہتے ہیں میں مان گیا اور قرآن پاک پڑھنے کے لیے آنے لگا. میرے مخارج درست ہوئے الحمدللہ، میری صحبت درست ہوئی، میرے برے کام چھوٹ گئے، مدنی ماحول سے وابستہ ہو گیا اور مدنی ماحول کی برکت سے مجھے 2 مرتبہ عمرے کی سعادت بھی حاصل ہوئی. اور الحمدللہ میں حلقہ مشاورت کے خادم نگران کی حیثیت سے شعبہ نشر و اشاعت کے کام میں بھی مشغول ہوں اور حلقے کا خادم بھی ہوں اور دعوت اسلامی کا مدنی کام کر رہا ہوں. یہی ہے آرزو تعلیم قرآن ہو جائے، تلاوت کرنا صبح و شام میرا کام ہو جائے. آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی جو سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 03012612 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں.